السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کرام حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس وقت عزیزم فضل بھائی کے بچے کے نکاح کی تقریب سے متعلق منعقدہ سنی اجتماع میں حاضر ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکرانے کا عظیم نذرانہ ہے کہ اللہ نے جو خوشی کا موقع انہیں عطا فرمایا، اس خوشی کے موقع پر رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر شکرانے کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے اس نئے جوڑے کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دونوں خاندان میں محبت پیدا فرمائے، اور پروردگار ایمان اور ایمان پر استقامت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مزید جذبہ عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک تفصیلی خطاب آپ نے سماعت فرمایا حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے، اور یقیناً ایک پرمغز اور ایمان افروز خطاب ضرور آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ میں تھوڑی سی آپ کی سوچ درست کرنا چاہتا ہوں اور غفلت سے تھوڑا سا نکالنا چاہتا ہوں۔ سوچ جو درست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر بندے سے چاہتا کیا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیہ کریمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے متعلق ہے جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مکے کے پورے نقشے کو اللہ نے قرآن میں کھینچا اور اس آیت میں بیان فرمایا۔ آپ اس دور کو یاد کرو جب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر زندگی دشوار تھی، اور اگر کوئی ایمان لاتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ جب کسی کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے اور مصطفیٰ پیارے کی غلامی حاصل کر لی ہے،
تو کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی تھی جو اس ایمان قبول کرنے والے پر نہ ہوتی ہو۔ کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی برف کی سیلوں پر لٹایا جاتا، کبھی گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی اتنا زد و کوب کیا جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام جو پی لیتا ہے، اس کی نگاہوں کے اندر اور اس کے وجود پر ان تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو مزہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہے، وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اسی طرح سے حیدرآباد کے ایک عظیم شاعر مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے کہا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تو آپ دیکھیں جب ایمان انہوں نے قبول کیا، صحابیت کے زمرے میں شامل ہوئے، تو کتنی تکلیفوں کی وادیوں سے گزرے، یہاں تک کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کی تجارت مکے میں رہ گئی، مکے کا گھر مکے میں رہ گیا، مکے کے رشتہ دار مکے میں رہ گئے، مکے کا کمایا ہوا مال مکے میں رہ گیا۔ صرف اپنے لباس کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مال مکان سب کچھ چھوڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور اجازت پر مدینہ منورہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اب اس سچویشن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ مدینے پہنچے صحابہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، عقد مواخات فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ وہاں پر اپنی زندگی کی روش، اپنی زندگی کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کیا، گائیڈ لائن کو فالو کیا، اور اس کے بعد جتنا چھوڑ کر مکے میں آئے تھے اس سے زیادہ اللہ نے مدینے میں عطا فرما دیا۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے، اس کو سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیشہ ماضی کو یاد دلا کر مستقبل کی طرف مائل فرماتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ نے یاد دلایا کہ اے بندے تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، یاد دلایا اس نے۔ تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر پیدا ہونے والے کو اللہ یاد دلاتا ہے، لیکن آج تیری پوزیشن کیا ہے؟ تیرے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، تو کھڑا بھی ہے، چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کس نے تیرے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟ کس نے تجھے چلنے کی قوت عطا فرمائی؟ تیرے تو ہاتھ بھی تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے پاس پیر تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ ساری طاقت تجھے عطا کس نے کی؟ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ماضی یاد دلا کر مستقبل میں ملی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو غربت کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے، وہ غربت کی چکی سے نکل کر آج اگر فیکٹری کے مالک ہو گئے، آج ان کے پاس کاریں آ گئیں، آج ان کے پاس بینک بیلنس ہے، اور آج ان کے پاس دولت کی کسی طریقے کی کمی نہیں ہے، تو انہیں آج کے دور کو نہیں، پچھلے دور کو یاد کر کے اب ان نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے، قرآن نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ صحابہ کو یہی یاد دلایا۔ مکے میں تمہارا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، مکے میں تم بہت تھوڑے تھے۔ مکے میں صحابہ کی تعداد بہت مختصر تھی، بعض روایتوں کے مطابق صرف 400 صحابہ مکے میں تھے۔ ٹوٹل اسلام قبول کرنے والے 13 سال کی مدت میں صرف 400 تھے۔
اتنی مختصر سی تعداد، اور پھر سچویشن کیا؟ مستضعفون فی الارض، زمین پر تم کمزور تھے. کتنے کمزور؟ مقابلہ نہیں کر سکتے. تکلیفیں آ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں. گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. تجارت کے سلسلے میں ان سے تعلقات ختم کیا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم کمزور تھے. یہ دو باتیں بتائی، ایک تو مختصر تھے، دوسری بات بتائی زمین پر تم کمزور تھے، اور تیسری بات کیا بتائی؟ تخافون، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے. اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ دوسرا ڈر کیا تھا؟ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے نہ جائیں، کہیں اٹھانے لے جائیں تم کو. اب اتنی تکلیفیں اللہ نے گنوائیں، یاد دلایا. مختصر تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے. اب میرے کریم نے اپنی نعمتوں کی یاد دلائی. پہلے کمزوری، پھر فرمایا تم زمین پر کمزور تھے، فآواکم، میں نے تمہیں پناہ عطا فرمائی ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر تمہاری میں نے مدد فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا فرمائی. میرے بندو، یہ سب میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ اپنا پاسٹ بھی یاد کرو، اپنا حال بھی تم دیکھ لو. مجھے تم سے ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو صرف میں نے تم کو اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. دولہا بنا ہوا یہ بچہ، ہار پہنا ہوا یہ بچہ، اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے والی بچی کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا بچپنا کیسے گزرا، میں اس عمر تک پہنچا، اور آج اللہ نے مجھے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. تو یہاں تک میں آ گیا. اب اللہ نے یہ عظیم سنت پر عمل کا موقع عطا فرمایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان ساری نعمتوں کے عوض کے اندر اللہ نے ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ رکھا، نعمتیں مجھے مت دو، صرف میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. آپ اندازہ لگائیں، ایک بات نہیں، صحابہ سے کتنا فرمایا. یہ تو ہجرت کی بات ہوئی. میدان بدر کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا کہ میدان بدر میں جب پہلی جنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ صحابہ کو اور اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے دنیا کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور جان کے دشمن بن چکے تھے. تو کیا سچویشن تھی صحابہ کی؟ کھانے کے لیے مکمل غذا بھی نہیں، تعداد بھی اتنی نہیں، اور سامان حرب بھی نہیں کہ جنگ کر سکیں. اس پر میں ایک بڑا پیارا نقطہ عرض کرتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا. شاید کہ بس یہ کرم ہے کہ الحمدللہ بھی ذہن میں اتفاق سے آ رہا ہے. سچویشن ایسی تھی کہ 1200 کا کم و بیش دشمن کا لشکر لیٹسٹ سامان حرب کے ساتھ، اور صحابہ کے پاس تلوار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، پیٹ بھرے ہوئے بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. صرف ایک ہی چیز تھی، میرے آقا نے فرمایا جنگ کرنی ہے، تیار ہو جاؤ. ایک صحابی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم کمزور ہیں، لیکن ہمیں حکم دینے والا بڑا طاقتور ہے. انہوں نے خود کو نہیں دیکھا،
सामान्य हर्ब को नहीं देखा, अपनी कमजोरी को नहीं देखा, उन्होंने देखा जिसने हुक्म दिया है वो बहुत बड़ा है और उसके सदके में अल्लाह जरूर हमें फतह अता फरमाएगा। अब जब सहाबा तैयार हो गए, नुक्ते को जहन में रखें, किसके कहने पर, तवज्जो चाहूंगा, किसके कहने पर, बोलिए, हुजूर के कहने पर। किसके कहने पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। जब सहाबा मुकाबले के लिए तैयार हुए, हुजूर खुद जंग नहीं छेड़ रहे थे, जंग करने के लिए जब वो आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफा की पूरी तैयारी कर ली और दिफा के लिए फरमाया। और एक तारीखी जुमला अर्ज कर दूं, लोग कहते मुसलमान आग लगाते, खुदा की कसम मुसलमान आग बुझाता है। मुसलमान आग लगाने के लिए है ही नहीं, मोमिन का काम ही है आग बुझा देना। जिसके सीने में ईमान होता है वो आग बुझाने का काम करता है। और समझना हो तो हदीस शरीफ से समझा दूं, सुनिए, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी और कामिल ईमान होगा, जब वो पुल सिरात पर कदम रखेगा तो जहन्नम की आग पुकार उठेगी, ऐ गुलाम मुस्तफ़ा तेजी से गुजर जा, कहीं तेरी वजह से मैं बुझ न जाऊं। पता चला ईमान आग बुझाने का काम करता है, आग लगाने का नहीं। मोमिन आग बुझाता है, आग लगाता नहीं। तो अब सहाबा बेसरो सामानी के आलम में, इतनी अजीम बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज ये सबक आपने हमने सब ने दिल में बिठा लिया ना तो इंशाअल्लाह लजीम हम कामयाब हो जाएंगे। जब हुजूर ने कह दिया सहाबा से कि आओ चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, जब जंग मुसल्लत कर ही दी गई है तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो सहाबा ने न साजो सामान देखा, न कलील नफरी देखी, न सामने वाले की ताकत देखी और न अपने पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे। देखा तो सिर्फ मदीने के ताजदार का हुक्म देखा। अब कुरान कहता है कि मेरे महबूब की बात पर तुमने अमल किया ना तो अब तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, बेशक तुम्हारी मदद अल्लाह ने बद्र के अंदर फरमाई जब तुम कमजोर थे। और फरमाया मैंने मदद क्यों की? फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, ताकि अल्लाह से डरो और अल्लाह का शुक्र तुम अदा करो। पता चला जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कोई अमल करने के लिए कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी गैब से मदद करता है और परवरदिगार उस पर नुसरत नाजिल फरमा दिया करता है। अब सोच करेक्ट कर रहा हूं, सोच बिगड़ गई। दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, छोकरी भी नहीं मिलेगी, सच बोलेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी। और माइंड इतना सेट हो चुका है कि अब मुसलमान ये कहता है सच बोलकर जी नहीं सकेंगे। और इससे आगे की सोच ये बन गई कि अगर आज हम पूरी दुनिया में पैरों तले रोंदे जा रहे हैं तो मुसलमान होने की वजह से मैं कहता हूं गलत कह रहे हो। इस्लाम पैरों तले तुम्हें कुचलवाने के लिए नहीं है, बल्कि पैरों में कामयाबी के मुज़दए जांफज़ा और कामयाबी के फूल रखने के लिए है। जहां तुम पक्के मुसलमान बन जाओ अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी अता फरमा देगा। गलती हमारी है और सारा इल्जाम इस्लाम पर हम रख रहे हैं। करेक्शन करो। अर्ज करने का मंशा यह है, मैं बस सिर्फ एक फिक्र देना चाहूंगा, अल्लाह जितनी भी नेमतें देता है ना उसका मुतालबा उसके एवज के अंदर सिर्फ शुक्र है कि बस मेरा शुक्र करो। और शुक्राने के तौर पर भी
تم سے بہت بڑا خراج نہیں چاہتا کہ میرا شکر اس طریقے سے ادا کرو کہ گھر لٹا دو، مکان لٹا دو، پیسہ لٹا دو. نا نا، اس کی اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے. یہاں پھر ایک آیت یاد آ گئی. کچھ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہی لوگ زیادہ تر تعویذات وغیرہ اور وظائف وغیرہ مانگتے ہیں کہ مال پر مال ملتا چلا جائے. یقیناً تعویذات پہنچائے جاتے ہیں، اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہوں گے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہوگا، کچھ وظائف بھی. لیکن ایک وظیفہ آج میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ مالدار بننے کا ہے. شاید کہ کبھی آپ نے سنا ہو. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تو قرآن کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. میں تم سے روزی نہیں مانگتا، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے. یعنی اگر کوئی خود نمازی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنا دے تو اللہ فرماتے مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، روزی نہیں چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا. اور میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. یہ بیپاری والا مسئلہ نہیں کہ 2 انویسٹ کرو اور 5 ملیں گے اور پھر موڑی بھی ختم. نہیں، یہاں تو رب کا وعدہ ہے، پالنہار حقیقی کا وعدہ ہے، معبود برحق کا وعدہ ہے. جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ قوم کبھی زمین کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی. کچلی بھی جائے گی، ماری بھی جائے گی، تباہ بھی ہوگی اور برباد بھی ہوگی. اسلام اٹھانے کے لیے آیا، گرانے کے لیے نہیں. عروج دینے کے لیے آیا، پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی اس کے عوض میں ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر. آئیے اور ایک آیت پیش کروں. اور کون کون سی نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں موٹی موٹی بات سمجھا رہا ہوں. کان، آنکھ، دل کیوں اللہ نے عطا فرمائے؟ اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ نعمتوں کا شکر کتنے لوگ ادا کریں گے؟ کم. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنایا. اور میں ابھی کان کے بارے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. آپ کے پورے وجود میں جتنی بھی تکلیف ہے ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو دونوں کان ہیں نا، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہے کہ ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور. اس طریقے کا پورا سسٹم کان کے اندر موجود ہے. کان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کان سے جب قرآن سنو تو تم پر رحم و کرم کی بارش نازل ہو. اسی کان سے جب اللہ کا ذکر سنو تو تمہارے دل کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے. بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل. تو اللہ فرماتا ہے اتنی قیمتی نعمت جو تم کو ہم نے عطا فرمائی ہے نا، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون. شکر ادا کرنے والے بندے ان نعمتوں پر بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے
کہ جس کام کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے وہی سنو، اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی اسی چیز کو دیکھو، اور جس سے محبت کے لیے دل دیا اسی سے محبت کرو۔ یہ اس کا شکر ہے۔ اور شکر کرنے والے ٹوٹل پوری دنیا میں بندوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر توجہ دیا کریں، سرسری طور پر نہ پڑھا کریں نہ سنا کریں کہ فرمایا کیا ہے حضور نے، اس کی جامعیت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے۔ جب اس کے ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 نعمتیں مل گئیں، اب ان 4 نعمتوں کے عوض میں اسے ملا کیا سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ یعنی جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے کیا حضور فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب ہم بھلائی تو چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں، تو حضور فرماتے جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت قلب شاکر، سرکار فرماتے ہیں شکر ادا کرنے والا دل، ایسا دل ملا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کب ادا ہوگا؟ جب اپنے سے دنیا کے معاملے میں بلند آدمی کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ نہیں ہوگا، جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور سرکار کہاں کہاں شکر ادا کرتے تھے، خدا کی قسم میں نے جب پڑھا آج تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو سامنے سے ایک بونا ناٹے قد کا آدمی سامنے سے آ رہا ہے، سرکار فوراً مسجد میں گئے اور سدے شکر بجانا ہے۔ صرف چھوٹے قد کے شخص کو دیکھ کر حضور مسجد میں واپس تشریف لائے اور آ کر کے حضور نے سدے شکر بجا لایا کہ اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سا دیکھ کر سرکار شکر سدے شکر بجا لاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی شکایت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ارے نادان، ذرا تو دوسروں کو تو دیکھ، اس کے مقابلے میں کریم نے تجھے کتنا عطا فرما دیا ہے۔ لیکن نہیں، تو جسے اللہ شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شکر ادا کرنے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عوام کا شکر ادا کرنا اور ایک خاص اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا۔ ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ عوام کا ہے اور ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ خاص اللہ کے بندوں کا ہے۔ عوام کو جب یہ فضیلت پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ عطا کریں گے، تو عام انسان شکر ادا کرتا ہے تاکہ زیادہ ملے۔ عام بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس لیے کہ زیادہ ملے، لیکن اللہ کے خاص بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی سوچ دوسری ہوتی ہے، وہ زیادہ کے لیے نہیں
وہ تو یہ کہتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں مولا میں اس نعمت کا حقدار کہاں تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ وہ زیادتی کی نیت نہیں، وہ اللہ کی عطا پر، اللہ کے کرم پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ اس کے دامن میں رکھ دے، تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ تو پہلی نعمت بھی قلب شاکر، دوسری نعمت لسان ذاکر، ایسی زبان اللہ نے اسے عطا فرمائی جو اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے۔ اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا مولا جب مجھے یاد کرتا ہے تو۔ کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جیسے ہی میں خدا کا ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اسی کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کر رہے ہوتے تو ان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتا تھا۔ تو ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر ادا کرے۔ اور تیسری نعمت ایسا بدن جس پر مصیبت آئے اور اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے، اپنی تکلیف پر، بدن کی تکلیف پر اللہ جسے صبر کی دولت اور نعمت عطا فرما دے، وہ انسان کو بھی اللہ نے گویا بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اور چونکہ یہ شادی کا مسئلہ ہے اور خواتین بھی موجود ہیں تو بتا دوں چوتھی نعمت کون سی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بیوی جو خود میں اور اپنے شوہر کے مال کے اندر خیانت سے بچتی ہو، اگر ایسی بیوی مل گئی، یہ چار نعمتیں اللہ نے جسے عطا فرما دی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھلائیاں اسے عطا فرما دی، دونوں جہاں کی بھلائیاں اسے مل گئی۔ یہاں یہ جو بات ہے بیوی کی خیانت کا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ماحول کی گندگی سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کیا مرد اور کیا عورت۔ اگر کوئی بیوی خود کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتی ہے اور اپنے شوہر کے مال اور عزت کے اندر خیانت نہیں کرتی، یہ عورت اللہ عز و جل کی اس مرد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے دونوں جہاں میں بھلائیاں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ چار چیزیں جسے مل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ اب غور سے سنیے گا، ایک حدیث عرض کر کے میں پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب کی طرف آج سے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمت کے ملنے پر اگر کسی شخص نے ایک بار کہا الحمدللہ، غور سے سنیے گا، الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی نعمت کے ملنے پر پھر دو بار اس نے دوبارہ کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کہنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اسی نعمت پر اس نے تیسری بار الحمدللہ کہا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نعمت پر
اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا جائے تو اللہ ایسے شکر ادا کرنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی نعمتیں چھینی جاتی ہیں، ان میں ان کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایک نعمت کو دیکھو کہ کیا یہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں غور کرو کہ کیا کسی اور کی طاقت ہے کہ یہ نعمت دے سکے۔ جب ہمارا یقین پختہ ہوگا، ڈیپتھ میں ہم جائیں گے، آنکھ کو دیکھیں گے، کان کو دیکھیں گے، زبان کو دیکھیں گے، دل کو دیکھیں گے، پانی کو دیکھیں گے، آسمان کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، غذاؤں کو دیکھیں گے، گھر کو دیکھیں گے۔ ان ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ نعمت خدا کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس کریم نے جب اتنا عطا کر دیا ہے تو اپنی زندگی کو اس کا شکر بجا لانے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو شکر کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے، اور پروردگار ہمیں شکوہ کرنے والے بندوں میں شامل نہ فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی، اتنا اللہ عز و جل کرم فرماتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ عز و جل شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کے 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کو سماعت فرما لیں۔ پہلا طریقہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا طریقہ جیسے نعمت ملی فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، سر جھکا دینا اور سجدہ شکر بجا لانا، یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت عمل پیرا تھے۔ دعا قبول ہوتی تھی سجدے میں، امت کے لیے بشارت آتی تھی سجدے میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بہت زیادہ بجا لاتے تھے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اور تیسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری مت کرو۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا کر گفتگو ختم کروں۔ سید صاحب اگر کسی کو قلم تحفے میں پیش کریں اور سید صاحب دیکھ رہے ہیں وہ لکھنے کی بجائے یوں قلم کو توڑ دے، آئندہ سید صاحب کوئی تحفہ دیں گے؟ جواب دیجئے نا آپ۔ یار آپ ایسا جواب دیتے لگتا ہے ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ دیں گے تحفہ آپ لوگوں کو؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قلم دیا تھا لکھنے کے لیے، آپ نے توڑ دیا، نعمت کی ناقدری کی۔ بس اس کو سمجھ لو، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کی قدر کرو گے تو وہ چھینے گا نہیں، وہ مزید عطا کرے گا۔ آنکھ کی نعمت دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، کان کی نعمت دی ہے قرآن سننے کے لیے، زبان کی نعمت دی اچھی بات بولنے کے لیے، دل دیا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے کے لیے۔ جب آپ نعمتوں کی قدر کرو گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو نعمتوں کی قدر کرنا کہ ان نعمتوں کے استعمال کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ بہت ساری بچیاں اور بہت سارے بچوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اور شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں
موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے فساد گھروں کے اندر بپا ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ نے آپ کی تمنا پوری کی ہے. آپ شوہر کی قدر کرو. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے وہ بیوی کی قدر کرے، اور دونوں زندگی گزارنے کے لیے کسی ہیرو ہیروئن کو آئیڈیل نہ بنائے، مولا علی اور خاتون جنت کو آئیڈیل بنائے، رسول اعظم اور امہات المؤمنین کو آئیڈیل بنائے. ان کی زندگی کے اندر کبھی کھٹاس پیدا نہیں ہوگی، مٹھاس ہی مٹھاس رہے گی. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.